إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سامعین کرام، الحمدللہ تعالی آج ہمارا سورۃ الفاتحہ کی شرح تفسیر جو کہ تفسیر السعدی سے ہم بیان کر رہے ہیں اس کا آخری سبق ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اسی کی توفیق اور اسی کی مہربانی اور کامل فضل سے ہم سورۃ البقرہ سے آغاز کریں گے۔ آج کے سبق میں جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، عظیم سورت جس کے بہت سے عظیم نام ہے، جو قرآن کریم کا مغز ہے، اس کی روح ہے، اور عظیم قرآن ہے، اس سے مستفاد یعنی اس سے کیا کیا فوائد اور بحیثیت اجمالی اور اس میں بحیثیت مجموعی اس میں سے ہم نے کیا سیکھا ہے۔ بہت سے ایسے اسباق ہیں، ایسے فوائد ہیں، عقائد ہیں، ایمانیات سے متعلق، عمل سے متعلق، انسان کی زندگی سے متعلق، اور اس کے ظاہری اور باطنی اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا عمل ہے، اس کی جو اصلاح ہے، صلاح قلب ہے، اس سے متعلق بہت ہی عظیم چند فوائد شیخ صاحب نے ذکر فرمائے، اگرچہ وہ تو کثیر ہیں بلکہ ہمارے شمار ہمارے اس میں احاطے میں نہیں آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو اہم ترین ہیں ان میں سے کچھ شیخ نے بالکل اختصار کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں، چونکہ ان کی تفسیر کا جو اسلوب ہے وہ اختصار ہے۔ تو اس میں آج جسے انہوں نے آغاز کیا تو فرماتے ہیں کہ توحید الربوبیہ یؤخذ من قولہ رب العالمین۔ اس صورت سے ہمیں توحید ربوبیت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی رب ہے، اور اس کے سوا خلق، ملک، امر، تدبیر میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اس میں یکتا و یگانہ ہے، منفرد ہے، اور اس پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے اخذ کیا؟ رب العالمین سے، کہ تمام عالمین یعنی عالمین یعنی جتنے بھی عالم ہیں ان کا وہ رب ہے، اکیلا رب ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ خلق، ملک، تدبیر اور جمیع تصرفات، اور اسی طرح سے ہر طرح کی بادشاہت میں اور ہر طرح کی تخلیق میں اور تدبیر میں وہ یکتا و یگانہ ہے، رب العالمین۔ اسی طرح سے مالک یوم الدین سے بھی، کیونکہ رب کا ایک بہت بڑا جو مظہر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مالکیت ہے، کہ جمیع جو ہے وہ اسی کی ملک ہے، اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ اسی کے لیے ہے، اسی کے تصرف میں ہے، اور وہی اس کا حقیقی بادشاہ ہے، ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے، رب العالمین، مالک یوم الدین۔ یہ توحید ربوبیت ہے جو ہمیں سورۃ الفاتحہ سے معلوم ہوتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ توحید الالہیہ، توحید الوہیت بھی ہم اخذ کرتے ہیں اسی سورہ مبارکہ سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی عبادت میں بالکل یکتا و یگانہ قرار دینا، اور کسی کو اس کو ساتھ اپنی عبادت میں اس کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ عبادت جو ہے وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، ہمارے جمیع جو اعمال ہیں جو ہم تقرب کے لیے کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے، اسی سے جزا کی امید رکھنی چاہیے، اسی کے چہرے ذوالجلال کی طلب ہونی چاہیے، اور اس میں ذرا برابر بھی شرک جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعِبَادَةِ، یہ ہم نے کہاں سے معلوم کیا؟ يُؤْخَذُ من لفظ
अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस पर तफसील से बात हो चुकी थी। वल मअलूह अल माबूद, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मअलूह है, इलाह है, इसका मफहूम क्या है, और वो माबूद है। तो ज़ाहिर है कि तौहीद उलूहियत लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जैसे कि अल्लाह का अलम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बारी तआला पर दलालत करता है, इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त उलूहियत पर भी कामिल दलालत करता है कि उसके सिवा कोई इलाह ही नहीं है। इलाहुल आलमीन अगर है तो रब्बुल आलमीन की तरह इलाहुल आलमीन भी सिर्फ और सिर्फ वही है, उसके सिवा कोई नहीं है। व मिन क़ौलिही इय्याका नअबुद, इसी तरह से कहते हैं कि तौहीद उलूहियत या तौहीद जो अबूदियत है हमारी जिहद से, तौहीद अबूदियत है वो इय्याका नअबुदु से भी मुस्तफ़ाद है, इससे भी माखूज़ करते हैं, इससे भी हम हासिल करते हैं। किस तरह से कि हम जब कहते हैं कि अल्लाह हमारी जमी इबादत तेरे ही लिए है, तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते, और तफसील से बयान हुआ था कि इसमें हसर है, यानी हमारी कुल की कुल जो इबादत है वो महसूर है, वो महसूर है, वो महदूद है, किस तक, किस ज़ात बारी तआला में, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने, जिसके लिए जमी की जमी उलूहियत साबित है। तो इसके अंदर भी जो है वो तौहीद उलूहियत है। फिर वह तो वह युअख़ज़ु मिन क़ौलिही इय्याका नअबुद व तौहीदुल अस्माई व सिफ़ात, और इसी तरह से हम जो है तौहीद अस्मा व सिफ़ात भी अख़ज़ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। वो कहाँ से अख़ज़ करते हैं, वो है क्या, वह इस्बातु सिफ़ातिल कमाल लिल्लाहि तआला। और जैसा कि आपके इल्म है कि तौहीद अस्मा व सिफ़ात तफसील से बात हुई थी इसके ऊपर भी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा व सिफ़ात पर ईमान लाना कि ये सिफ़ात, ये अस्मा और सिफ़ात जो हैं वो सिफ़ात कमाल हैं, इनमें किसी भी एतबार से, किसी भी पहलू से नक़्स का शाइबा तक नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा वही हैं जो हर एतबार से हसना है, खूबसूरत हैं, अपनी लफ्ज़ के एतबार से, अपने मादे के एतबार से, अपने मानी के एतबार से, और इसी तरह से उनका जो तकाज़ा है और उनका यानी जो उनका हमसे जो उनके जो आसार हैं, उनका जो हुक्म है, इस पर भी बात हुई, तफसील से हुई थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म जो है अल्लाह के उन अस्मा व सिफ़ात का, कि जिनमें एक मुतअद्दी माना है, यानी ऐसे अस्मा व सिफ़ात जो हमसे मखलूक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी हमारे ज़िंदगी पे ख़ास तौर पर क्या असरात हैं, क्या होने चाहिए ज़ाहिरन बातिनन। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसलिए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात जो हैं वो सिफ़ात कमाल हैं। कौन सी सिफ़ात, अल्लती अथबतहा लिनफ्सिह, जो उसने खुद अपने लिए साबित फरमाई हैं, व असबतहा लहू रसूलुह, और वो अस्मा व सिफ़ात जो उसके लिए साबित फरमाई हैं, किसने, उसके रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया शेख साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अस्मा व सिफ़ात का जो मर्जा है, जहाँ से हम अस्मा व सिफ़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लेते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो सिर्फ दो ही मसादिर हैं, एक अल्लाह की किताब और एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपकी जो अहादीस मुबारक हैं। इसके सिवा कोई ऐसा और ज़रिया नहीं है। हम अपनी अक़ल से अल्लाह के अस्मा घड़ सकते हैं, ना अपनी अक़ल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात खुद से कोई बयान कर सकते हैं, या ना उन पर ईमान ला सकते हैं, बल्कि वाहिद ज़रिया जो है वो यही मिशकात है, वो यही शमा है जो इल्म नबुव्वत की है, इल्म रिसालत की है। वाज़ेह है ये बात। तो गोया के शेख साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सूरह फातिहा जो है ये तौहीद है, सबसे पहले तौहीद का सबक है, और इसमें कोई शक नहीं है, सूरत कुल की कुल तौहीद है। शरक़ तहाविया के अंदर जो है वो इमाम साहब ने लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि कुरान जो है वो कुल का कुल तौहीद है, इसलिए कि कुरान करीम या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारुफ है, और वो तारुफ कैसे होता है, उसके अस्मा व सिफ़ात से ना। क्या किसी ज़ात का तारुफ उसके इसम और सिफ़त के बगैर हो सकता है? आपने किसी का तारुफ करना है, समझना है, तो किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से जान सकते हैं? उसके अफ़आल को देखेंगे ना, उसके अमाल को देखें कि वो क्या करता है, वो कैसा है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, ये उसकी सिफ़ात हैं। इंसान का बोलना, उसका अमल, उसका करना, जो कुछ वो कर रहा है, और जिस तरह से वो तामुल है उसका दूसरे इंसानों के साथ, ये तमाम उसकी सिफ़ात हैं। इसी से अंदाज़ा होता है ना कि वो क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमने देखा नहीं है दुनिया में, ना देख सकते हैं। उसका जो तारुफ है वाहिद हमारे पास, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उसकी अज़ीम अस्मा व सिफ़ात हैं, इनके ज़रिए हम अल्लाह की मारिफत हासिल करते हैं। तो एक तो कुरान करीम का यह हिस्सा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा व सिफ़ात को बयान करता है। दूसरा वो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम को, उसके अवामिर और नवाही को बयान करता है कि आप अल्लाह का ये हुक्म है, ये करना है, ये नहीं करना। ये भी तौहीद के ही तरफ लौटता है ना, उसके अस्मा व सिफ़ात की तरफ जाता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अमर सादिर फरमाते हैं, एक थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे समझ लीजिए। इंसान का भी फ़ेल होता है ना, उसका भी कसब है कि वो क्या करता है। इंसान की सिफ़ात मुतय्यन होती हैं उसके फ़ेल के बाद, उसके अमल के बाद। जब इंसान कोई अमल करता है, उसके अमल से, उसके अफ़आल से उसकी सिफ़ात मालूम होती हैं कि वो क्या है।
शेक्सपियर ने कहा था ना, स्पीक सो दैट आई मे सी दी, बोल ताकि मैं देखूं कि तू क्या है। किसी के बोलने से, उसके अमल से, उसके अक़वाल व अफ़आल से पता चलता है कि वो हकीकत में क्या है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अफ़आल सादिर होते हैं, अल्लाह के अफ़आल से अल्लाह के अस्मा नहीं बनते हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अफ़आल सादिर होते हैं वो उसके अज़ीम अस्माए हसना और उसकी सिफ़ात कामिला से सादिर होते हैं। उसके सिफ़ात जलालियाँ हैं, सिफ़ात कमालियाँ हैं, उसका जो भी फ़ेल है वो उसी किसी न किसी सिफ़त अज़ीमा का वो मज़हर है, उसी को बयान करता है। ये फ़र्क है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का और मखलूक का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कमाल इसका मोहताज नहीं है कि वो अपने अफ़आल के ज़रिए उसको साबित फरमाए, उसके बाद उसका कमाल समझा जाए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ज़ात में सुब्हानहू व तआला उसकी तमाम अस्मा व सिफ़ात जो हैं वो कमाल हैं, और उस पे जो भी उसका अमर सादिर होता है, उसके जो अफ़आल सादिर होते हैं वो उसके उसी कमाल से सादिर होते हैं सुब्हानहू व तआला। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, अल्लाह को हक़ होने के लिए और उसको साहिब कमाल होने के लिए किसी खारिजी दलील की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से, उसके करार देने से किसी को कमाल मिलता है या किसी के हक़ और बातिल का फैसला होता है। वो खुद हक़ है, उसका इसम मुबारक हक़ है। व तौहीदुल अस्माई व सिफ़ात, इस्बातु सिफ़ातिल कमाल लिल्लाहि तआला अल्लती असबतहा लिनफ्सिही व असबतहा लिरसूलिही मिन गैरि तातील। मैं इस पर बाद में आता हूँ। मैं बात कर रहा था कि सूरतुल फातिहा जो है उसमें कुरान करीम के मौज़ूआत का बयान है, तौहीद का बयान है। किस तरह से कुरान करीम का, मैंने अर्ज़ कर रहा था कि कुरान करीम के अंदर जो अल्लाह का तारुफ है सुब्हानहू व तआला, उसके जो अस्मा व सिफ़ात वो भी तौहीद हैं, उसके जो अवामिर और नवाही हैं वो भी तौहीद हैं या नहीं? क्योंकि वो उसी की उन्हीं अस्मा व सिफ़ात जो कमाल हैं उसी की बिना पर सादिर हुए हैं, वो भी तौहीद हैं, और उसी से बंदा उसकी उलूहियत का इकरार भी करता है। ऐसे ही है ना, ये करना है, ये नहीं करना है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून, उससे नहीं पूछा जा सकता है, सवाल हमसे किया जाएगा कि जो उसने हुक्म दिया था वो किया, ये भी तौहीद है। फिर उस पर, उन अमाल पर जो जज़ा मिलनी है या माअज़ल्लाह सज़ा मिलनी है, ये नतीजा है उस तौहीद पर अमल करने का या ना करने का। साबिक़ा अंबिया और रसूल या कौमों के जो क़िसस हैं उनके अंदर भी यही बात है कि उन कौमों ने अगर तौहीद पर अमल पैरा हुए तो ये मिला, अगर नहीं हुए तो इस अज़ाब से हलाक हुए, वो भी तौहीद की तरफ ही उनका मर्जा है। तो कुरान कुल का कुल क्या है? तौहीद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तौहीद है, अर्रहमानिर रहीम तौहीद है, मालिक यौमिद्दीन तौहीद है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें इंसान अपनी इबादत और तवक्कुल कुल का कुल ये बयान करता है कि अल्लाह सिर्फ तेरे लिए, ये भी तौहीद है, खालिस तौहीद है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पनाह मांगता है उनसे जो दुनिया में मग़ज़ूब और दाल्लीन हुए और आखिरत में खसारा पाने वाले हुए। तो ये भी तौहीद है। तो कुरान कुल का कुल तौहीद है, सूरह फातिहा कुल की कुल तौहीद है। तौहीद के मुख्तलिफ पहलू हैं। शुरू इस सूरत का हम्द है, इसका औसत जो है वो क्या है? वो तौहीद है, वो तौहीद है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इसका जो आखिर है वो दुआ है, वो दुआ है, और दुआ हुवल इबादा, वही तो इबादत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो सूरतुल फातिहा कुल की कुल तौहीद का बयान है, जामिअ बयान है, अजीम तरीन बयान है। तो शेख साहब फरमाते हैं कि हमने इस सूरत से सबसे पहली और अजीम तरीन चीज़ जो अखज़ की वो हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा व सिफ़ात और तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, इसको अखज़ किया। अब तौहीद अस्मा व सिफ़ात के बारे में बात करते हैं। वो फरमाते हैं कि हम ये अल्लाह के लिए साबित करते हैं, अल्लाह के लिए मानते हैं, इन पर ईमान लेकर आते हैं, जैसे अल्लाह ने बयान फरमाया अपनी किताब मुबारक में या अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। लेकिन हमारा ईमान कैसा है? मिन गैरि तातीलिन वला तमसीलिन वला तशबीह। हमारे ईमान में जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा व सिफ़ात पर रखते हैं, ना तो इसमें तातील है, ना तमसील है, और ना तशबीह। तशबीह का लफ्ज़ तमसील ही का बयान है। असल में तातील और तमसील दो अशिया यहाँ शेख साहब यहाँ बयान फरमा रहे हैं। तो तशबीह जो है वो तमसील ही की मज़ीद उसका माना है कि यानी तमसील से मुराद क्या है? तशबीह। इसमें मैं थोड़ा सा तवक़्क़ुफ़ करूँगा और मैं बयान करना चाहूँगा, अहम तरीन मौजू है, इख्तिसार के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नुसूस हैं, आयात और नुसूस सिफ़ात जो हैं, सिफ़ात इलाहिया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में वारिद हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में हमने ये ईमान रखना है कि वो ऐसा है, ये उसके लिए साबित है, ये उसके लिए साबित नहीं है, इसमें ये मानना है, ये उसके लिए नहीं मानना। इस चीज़ की अल्लाह की ज़ात है बारी ताला से नफ़ी करनी है और इस चीज़ का इस्बात करना है। इसमें जो
अक़वाम, जो ग्रोह पैदा हुए, उसमें एक ग्रोह हक़ पर है, वो अहले सुन्नत वल जमात का है, जो हक़ पर हैं, और ये वही हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के मुताबिक, आपके मनहज को सीखते हुए, सहाबा इकराम के मनहज पर चलते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लेकर आए। उसके अलावा 5 ग्रोह और हैं, कुल 6 हैं। इन तक़सीम जो बनती है ना हसर के साथ, इब्न तैमिया ने बयान किया है इस तक़सीम को, तो ये हसर के साथ मैं ज़्यादा नामों में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको सिफ़ात बता रहा हूँ कि 6 ग्रोह बन जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा व सिफ़ात को समझने में, और उन आयात मुबारका, कुरान करीम की आयात और हदीस मुबारका को की उन नसूस को समझने में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा व सिफ़ात के बारे में वारिद हुई हैं। 6 तरह के ग्रोह बनते हैं। एक 2 ग्रोह वो हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की के लिए जो अल्फाज, नसूस के अल्फाज वारिद हुए अस्मा व सिफ़ात के बारे में, उनको अपने ज़ाहिर पर रखते हैं और उनको अपने अक़ीदा व अमल में उसी तरह जारी करते हैं जैसा कि आ गया। तो वो कहते हैं कि हमने इसको जैसे लफ्ज़ में आया है, हम इसी को इसी माने के मुताबिक लेते हैं, हम इसमें कोई और माना, इसके असल माना जो ज़ाहिर माना है, इससे फेर कर किसी और माने की तरफ नहीं जाते, हम उससे इन्हिराफ नहीं करते। ठीक है, ये 2 ग्रोह हैं। इनमें से पहला जो है वो अहले सुन्नत वल जमात का है। वो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में जब आता है, वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, या फरमाते हैं कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चेहरा ज़ुल जलाल हम मानते हैं, हमारा ईमान है कि उसका चेहरा ज़ुल जलाल है। कैसा है? हमारे जैसा या कैसा? हम उसकी कैफियत नहीं जानते, हम लेकिन ये जानते हैं कि जैसे उसकी शान के शाया है, जैसे उसकी अज़मत व जलाल के लायक है, उसी तरह से है, हम उस पर ईमान रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि चेहरे से मुराद उसकी रज़ा है, चेहरे से मुराद उसकी ज़ात है सिर्फ, और चेहरे का इनकार करते हैं, ये नहीं करते। हम चेहरे जलाल का इस्बात करते हैं, सिफ़त ज़ाती है, हम इसको मानते हैं। दूसरा ग्रोह जो अल्फाज को अपने ज़ाहिर पर रखता है, वो मुमस्सिला का है, जो यहाँ पर फरमाया ना शेख साहब ने, वला तमसील, तमसील करने वाले। वो कहते हैं जी हम भी मानते हैं कि चेहरे से मुराद चेहरा ही है, हाथ से मुराद हाथ ही है। फरमाया कि मा मनअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदै, या फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के 2 हाथों का जिक्र है। हम भी मानते हैं। यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वहुव समीउल बसीर, उसकी सम है, उसकी बसर, हम भी मानते हैं। लेकिन हमें तो यही पता है कि जिस तरह से मखलूक की सम बसर होती है, जिस सम बसर को हम जानते हैं वो हमारे यहाँ मारूफ है इंसानी एतबार से, मखलूक के एतबार से, तो हम समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सम बसर भी ऐसे ही है, उसके हाथ भी ऐसे ही हैं, 5 उंगलियां होंगी, माअज़ल्लाह, हाथ की ये कैफियत होगी, इस तरह से पकड़ने की कैफियत है, जिस तरह से मखलूक के साथ उसकी वो जो है वो तमसील करते हैं, उसको मुशाबहत देते हैं, समझ रहे हैं। और उसके चेहरे ज़ुल जलाल को भी इसी तरह से मखलूक के चेहरे से मुशाबह करार देते हैं। ये हैं अहले तमसील। ये कौन है? अहले तमसील। ये भी कहते हैं कि हम उसी तरह से मानते हैं जिस तरह से वो लफ्ज़, अल्फाज, नसूस के आयात सिफ़ात इलाहिया के बारे में वारिद हुए, लेकिन उनको तमसील के साथ मानते हैं। उसके बाद अगले 2 ग्रोह हैं। वो 2 ग्रोह ये हैं कि जो लफ्ज़, जो सिफ़ात के बारे में नसूस वारिद हुई हैं, उनके अल्फाज को उनके ज़ाहिर के खिलाफ मानते हैं। ये भी 2 ग्रोह हैं। इनमें से एक अहलुत तावील हैं। वो कहते हैं कि देखिए, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए सिफ़ात को मान लें कि उसका चेहरा ज़ुल जलाल है, उसके हाथ हैं, और इस तरह से जो है उसकी दीगर सिफ़ात हैं, तो फिर ये तो मुशाबहत हो जाएगी मखलूक के साथ, उसकी मुमासलत हो जाएगी, मखलूक के लिए भी हाथ है, तो इसलिए हम इसका वो माना नहीं कर सकते। हम चेहरा से मुराद, वज्ह से मुराद चेहरा नहीं कर सकते। हम सम से मुराद उसका जो है वो इदराक, मसमूआत का सुनना जो है वो माना नहीं कर सकते। बसर से मुराद उसका देखना नहीं कर सकते। इल्म से मुराद उसका जानना या दीगर इस तरह की सिफ़ात जो हैं, वो इनमें फिर कई किस्में, अबाल मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। हम उसका वो माना नहीं करेंगे, हम इसकी तावील करेंगे। उसको वो तावील कहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो तहरीफ है। तावील कहते हैं, तावील का जो लफ्ज़ सलफ़ के यहाँ मारूफ है, वो तफसीर के माने के अंदर है, उसका मुतरादिफ है, लेकिन वो उसको तहरीफ करते हैं। तहरीफ से मुराद ये है कि उसको अपने असल माना से फेर कर किसी बातिल माना की तरफ ले जाते हैं। कहते हैं कि हम इसकी तावील करेंगे। मसलन हम कहेंगे कि ठीक है, उसका जो हाथ का इस्बात है, लेकिन हाथ से मुराद उसकी कुव्वत है, कुदरत है। इस तरह से चेहरा ज़ुल जलाल से मुराद उसकी रज़ा है, यब्तग़ी वजह अल्लाह, उसका सवाब हासिल करना है। इस तरह की तावीलात करते हैं।
اور اس طرح سے سمع بصر کی مختلف جو ہے وہ تعویلات کرتے ہیں. پھر مختلف ان میں گروہ ہیں، کچھ زیادہ انتہا تک چلے جاتے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں نے پہلے تو اللہ کی یعنی تمثیل کی کہ مخلوق کی مثل اس کو جانا، پھر اس سے بھاگنے کے لیے کیا کیا کہ اس کی صفات جو تھی اصل اس کا انکار کر دیا اور اس کی تعویل کر دی. تو یہ اہل تعطیل بھی ہیں. تعطیل معطلہ یعنی معطل کر دیا نا اللہ کی صفات کو، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. وہ کہا کہ نہیں، اگر ہم صفات مانیں گے تو یہ مخلوق کے مشابہ ہو جائیں گے. کچھ نے کہا نہیں، چند مان لو، یہ مان لو، علم مان لو، حیات قدرت مان لو. کچھ نے کہا کہ بس جو ہے وہ یہ مان لو اور باقی چھوڑ دو، وغیرہ وغیرہ. کچھ نے کہا صرف وجود کو مان لو، مجبوری ہے، وجود نہیں مانیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجود ہی ثابت نہیں ہوگا. بہرحال لیکن بالعموم ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے تعویل کی. صرف اللفظ عن ظاہری الی معنی آخر، انہوں نے کہا جی ہم لفظ کو اپنے ظاہر سے پھیر رہے ہیں. کیوں؟ لقرینۃ تدل علیہ، ہمارے پاس وہ قرینہ ہوتا ہے. قرینہ کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت سے. جناب آپ نے جو معنی لیا ہے چہرہ ذوالجلال کو آپ نہیں مانتے. اللہ کہتا ہے میرا چہرہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام نے اس کو مانا. کسی نے سوال نہیں کیا کہ یہ چہرے سے مراد کیا ہے، ہم اس کو چہرہ نہیں مانتے. نہ صرف صالحین نے، سب اس کو چہرہ سے مراد چہرہ ذوالجلال ہی سمجھے ہیں. تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کوئی، لیکن ہم اجتہاد کر رہے ہیں. ہم ایسا معنی اپنے اجتہاد اور تفقع سے پیدا کر رہے ہیں جو اللہ کے زیادہ لائق ہو سکتا ہے. اگر آپ چہرہ مانیں گے پھر مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی اور پھر ہم تو اس میں واقع ہو جائیں گے، شرک میں واقع ہو جائیں گے، اسے شرک ہو جائے گا. اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کا ظاہر معنی جو ہے وہ نہ لیں. دوسرا ایک گروہ آیا، وہ بھی اس طرح سے کہتا ہے جی ہم ظاہر کو نہیں مانتے. وہ اہل التفویض ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل التفویض ہیں مگر ہیں اہل التجہیل. تفویض کہتے ہیں سپرد کر دینا کسی کے جو ہے وہ. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم اس کا جو ہے یہ مانتے ہیں کہ ان الفاظ کا جو معنی ہے وہ نہیں ہے جو ظاہر ہے. وجہ کا معنی چہرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، سمع بصر کا معنی سمع بصر نہیں ہے. لیکن کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن وہ نہیں ہے جو اہل سنت اس کی مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم ممثلہ کی طرح اس کی تمثیل بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اس کو اللہ پر اللہ ہی جانتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں وارد ہوا اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں غور نہیں کرتے ہو، اللہ کے بارے میں جانتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، اللہ اپنے اسماء و صفات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سمجھو یہ تمہارا رب ہے جو ہر شے کا خالق ہے. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے، ہم نہیں، اللہ کے سپرد کر، تفویض کر دو. یہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ دوسرا گروہ. اور اس کے بعد جو آخری دو گروہ ہیں ان کے اندر، ابھی جو دو گروہ میں فرق کیا ہے کہ اہل تعویل جو ہیں وہ ایک بدل دیتے ہیں کہ ہم اصل معنی نہیں مانتے، یہ معنی دوسرا ساتھ لے لو. اور تفویض کیا کرتے ہیں کہ ان کا کوئی بدل نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اس کو نہیں مانا، اللہ کے سپرد کر. اس کے بعد جو ہے وہ آخری دو گروہ ہیں. یہ جو گروہ جو ہیں یہ توقف کے قائل ہیں کہ بھی آپ رک جائیں، کچھ بھی نہ کہیں. اور ان میں پھر دو گروہ ہیں. ایک تو یہ کہتا ہے کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں. یہ لفظ پڑھ لیں، آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا معنی ہے علی کل شیء قدیر؟ پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے. لفظ ہے، اس کو بس پڑھ لیں، ثواب ہوگا پڑھنے کا. کسی کو بتا دیں، سکھا دیں، ثواب ہو جائے گا. مانا نہ کریں، اس کو سمجھے ہی نہ. ہم اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم اس پہ توقف کریں گے، کچھ نہیں بولیں گے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کیا مطلب ہے؟ توقف کریں گے، کچھ بیان نہیں کریں گے اس بارے میں. نہ نفی کریں گے نہ اس بات کریں گے، نفیاً و اثباتاً کچھ بھی نہیں کہیں گے. راستہ بالکل بند کر دو. اور اس کے بعد دوسرا جو گروہ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں توقف کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اہل سنت کی بات ٹھیک ہو، جو کہتے ہیں کہ اس میں ان کا جو معنی ہے وہ کیا جائے گا، ان صفات کو مانا جائے گا، لیکن مخلوق کے مثل نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے لائق ہے، اس کے شان شان ہے ویسے مانا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا ممکن ہے کہ ان کی بات غلط ہو، جیسے اہل تعویل نے کیا کہ کوئی انہوں نے دوسرا معنی نکال لیا تعویل کر کے، کوئی مجازی معنی کر لیا ہے نا. مجاز، یہ مجاز بہت بڑا فتنہ ہے، ابھی اس میں آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا. تو کہتے ہیں مجازی معنی اللہ سبحانہ کی صفات کو، اب اس میں ابن تیمیہ کی کتاب ہی ہے فی الحقیقت والمجاز، تفصیل سے بیان کیا ہے قرآن کریم میں جو مجاز کر کے اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں یا حقیقت سے دور بھاگتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی انشاءاللہ کبھی آپ کو پڑھائیں گے، بشرطے کہ تھوڑی سی اپنی آپ لغت میں آگے بڑھ جائیں، ورنہ پھر آپ کے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ
کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ 6 گروہ ہیں، ان میں جو حق پر گروہ ہے وہ کون ہے؟ وہ پہلا گروہ ہے جو کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسا کہ صحابہ کرام کا منہج تھا، ان کا ایمان تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں ثابت کیا، جو اس نے اپنے بارے میں بیان کیا، وہ اس نے ہمیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایک قرآن کریم کی آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جو حکیم و خبیر ہے اور وہ بیان ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہم اس سے معنی سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو سمجھتے ہیں، اپنے رب ذوالجلال کا تعارف کرتے ہیں، لیتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ممثل ہے لا يعبد الا صنما والمعطل لا يعبد الا عدما، جو اللہ کی تمثیل کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ اللہ کی تمثیل، مخلوق کے مماثل قرار دیتا ہے اللہ کو، وہ صنم کی یعنی اپنی طرف سے من گھڑت ایک بت کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے، جو کہ تمام مخلوقات کے جو نقائص ہیں اور مخلوق کی مشابہت سے وہ پاک ہے اور اس سے بلند ہے ان کی مماثلت سے۔ اور جو کہتا ہے کہ صفات ہی نہیں ہے، تو وہ ایک ذات جس کی صفات ہی نہیں مان رہا، تو گویا اس نے صفات کو، ذات کو بھی پھر ذات کا انکار کر دیا۔ جب رحمان کو نہیں مانتا ہے، رحیم کو نہیں مانتا ہے، مالک کو نہیں مانتا ہے، رب کو نہیں مانتا ہے، تو پھر کس کو مانتا ہے؟ وہ صفات کا ہی منکر ہے، تو اس نے کوئی اللہ کا انکار کر دیا، اس لیے کہ کوئی ذات صفات کے ساتھ کے بغیر تو ہے ہی نہیں، تو پھر تو یہ عدم ہو گیا نا، تو وہ عدم کی عبادت کرتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت الحمدللہ ان سے آزاد، تو یہ فرما رہے ہیں من غیر تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیہ۔ یہ تھوڑا سا ایک اہم یہاں پہ لفظ ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا تشبیہ کے اعتبار سے۔ شیخ صاحب نے یہاں تشبیہ کا لفظ بولا، تو یہ جو لفظ تشبیہ کا ہے، ہمارے بعض جو علماء ہیں وہ اس لفظ کے استعمال سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان جو تشبیہ کا انکار ہے نا، کہ تشبیہ نہیں ہے، وہ تمثیل کا لفظ بولتے ہیں، جو کہ قرآن کریم اور سنت میں وارد ہوا ہے۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ٹھیک ہے نا، مثلیت کی نفی ہے نا اللہ کی، اللہ سمیع و بصیر ہے، لیکن مشابہت کی کلی نفی نہیں ہے۔ لیکن شیخ صاحب نے یہاں پہ جو بیان فرمایا اس میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ تمثیل بیان کر دیا، اب تمثیل کو سمجھانے کے لیے انہوں نے تشبیہ کہہ دیا۔ جب تشبیہ کو آپ ایسے بول دیں گے اور تمثیل نہیں بولیں گے، پھر لفظ یہ مجمل ہے، پھر تفصیل مانگتا ہے کہ آپ تشبیہ سے کیا مراد دیتے ہیں، اور جب آپ نے تمثیل کو بیان کر دیا، اس کے بعد اپنے اس کو سمجھانے کے لیے تشبیہ کہہ دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات صرف تشبیہ کی بات کرتے ہیں، اور کچھ جو منکرین صفات ہیں وہ بھی تشبیہ کے ذریعے بہت سے اپنے کام نکالتے ہیں کہ تشبیہ نہیں ہے، اور تشبیہ کا انکار کر کے وہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے، سے گہری بات ہے، اور اکثر مدرسین جو ہیں تاکہ جامعات کے، وہ اس مسئلے کے اندر جو ہے صحیح اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا توجہ سے آپ اس بات کو سمجھیے کہ تشبیہ کا ہم کلی انکار کیوں نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مخلوق میں بالکل تشبیہ نہیں ہے، ہم کلی تشبیہ کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ نے خود اس کا اثبات فرمایا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو صفات یا اسماء وارد ہوئی ہیں، ان میں سے بعض مخلوق کے لیے نہیں استعمال ہوئے؟ فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا۔ اللہ نے انسان کو بھی سمیع و بصیر کہا ہے، اور اللہ نے اپنے آپ کو بھی سمیع و بصیر کہا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ هو الحی لا الہ الا هو، بلکہ اس آیت سے میرے ذہن میں آ گیا کہ سورہ فاتحہ اور توحید کا، یعنی حمد کا اور توحید کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ اس آیت میں ہے۔ ایک آیت میں ہے، سورہ غافر کی آیت ہے، فرمایا کہ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین لا الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی اس آیت مبارکہ ختم ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین پر، اور شروع ہوتی ہے توحید سے، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، وہی سورہ فاتحہ کا سیکوینس ہے اگر آپ غور کریں، اسی طرح سے ارتباط ہے، پہلے اس کی عظمت کا، اس کے اسماء و صفات کا، پھر عبادت کا، فاعبدوہ مخلصین لہ الدین، اور آخر میں الحمد للہ رب العالمین، حمد کا اثبات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تشبیہ کی کلی نفی، ایک تو اسماء ہے، انسان بھی سمیع و بصیر ہے، فرمایا کہ وہ حی ہے، وہ الحی، اور فرمایا یخرج الحی من المیت، انسان کو بھی حی کہا ہے، تو حیات انسان کی بھی ثابت ہے۔ تو یہ تشبیہ جو انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے نا، یہ دو اعتبار سے ہے، تو تھوڑا سمجھ لیجیے اس بات کو ذرا اور توجہ دیجیے گا۔ ایک تو لفظ میں تشبیہ ہے، کس میں؟ لفظ میں، کہ لفظ جو اللہ کے لیے وارد ہوا، بعض الفاظ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ مخلوق کے لیے بھی اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ دوسرا، جب لفظ
جو ہے وہ مشترک ہے تو پھر معنی میں بھی اشتراک ہے. لیکن کون سے معنی میں؟ بنیادی اور اصلی معنی میں. اسے معنی کلی کہتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، جو ذہن سے باہر کہیں نہیں ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، مخلوق کے اعتبار سے مثال دیتا ہوں. پہلے میں ہاتھ، اردو زبان میں سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کا ایک معنی آپ کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے. جب میں بولتا ہوں ہاتھ، تو انسان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، چیونٹی کا بھی ہاتھ ہے، قانون کا بھی ہاتھ ہے، اور بھی بے شمار قسم کے ہاتھ ہو سکتے ہیں. محاورتاً بھی ہاتھ کی صفائی بھی ہو سکتی ہے نا. یہ تمام ہاتھ کیا سب ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں؟ لیکن آپ کے ذہن میں یہ تمام جو مختلف ہاتھ ہیں، جن میں زمین و آسمان کا فرق ہے مخلوق کے اعتبار سے، قانون کا ہاتھ، انسان کا ہاتھ، کسی چونٹی کا ہاتھ، کسی اور چیز کا ہاتھ، یہ تمام جو مختلف ہاتھ ہیں جو ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتے ہیں، حقیقی دنیا میں، خارج میں، ذہن سے باہر جن کا حقیقی وجود ہے، جو آپ دکھا سکتے ہیں، یہ مختلف ہیں یا نہیں؟ مختلف ہے نا، حالانکہ مخلوق ہے سب. لیکن آپ نے ان تمام ہاتھوں کو اپنے ذہن میں ایک ہی لفظ کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ رکھا ہے، ہاتھ. ایسا ہے یا نہیں؟ تو کیا آپ جو ایک آپ کے ذہن میں لفظ ہے ہاتھ، اور اس کا بنیادی معنی ایک کلی معنی آپ کے ذہن میں ہے نا، اس معنی کے ذریعے آپ تمام ہاتھوں کو سمجھتے ہیں. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا، اس آپ کے ذہن میں ایک مشترک معنی سے یہ لازم نہیں آتا کہ خارج میں یا حقیقی دنیا میں جتنے ہاتھ ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے ہو جائیں. تو پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ ہاتھ مانتے ہیں، اسی ہاتھ ید کو لے کر اللہ کے جو لائق ہے اس کی شان شان ہے، اور انسان کا ہاتھ انسان کے پہلو سے، تو یہاں مماثلت کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ جو مماثلت ہے یہ صرف معنی کلی میں ہے، ایک بنیادی اور اصلی معنی کے اندر ہے. حقیقت میں یہ اشتراک کا وجود حقیقی دنیا میں نہیں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دیکھیے ذرا کیسا کمال ہے. اس نے آپ کے ذہن کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تمام مختلف ہاتھوں کو جو دنیا میں ہے ان کو دیکھ کر ایک ان کا کامنالٹی کیپچر کر لیتا ہے. ان کا ایک جو ان کا یعنی مشترک معنی ہے نا، وہ الاسم المشترک، وہ ایک لے کر ایک مشترک معنی اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے. اس معنی کا کوئی حقیقی دنیا میں وجود کہیں نہیں ہے، آپ دکھائی نہیں سکتے، بلکہ آپ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. اگر میں آپ سے کہوں مجھے ہاتھ کی ایک تعریف کر دیں جو دنیا کے تمام ہاتھوں پر صادق آتی ہو، آپ نہیں کر سکتے. میرا چیلنج ہے آپ کو، کوئی چیز لے لیجئے، ہاتھ کے علاوہ کوئی اور مثال لے لیجئے، آپ جو بھی تعریف لے کر آئیں گے وہ اس کو میں توڑ دوں گا، اس کی نقیض بن جائے گی. یا ایسا ہاتھ ہوگا جو آپ کی تعریف میں نہیں آ رہا ہوگا، یا کوئی ایسا ہوگا کہ جو آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو یا ایسا ہوگا کہ جو اس میں یعنی اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا آپ نے شامل کر دیا. تو یہ انسانی صورتحال ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر ان الفاظ کو استعمال کیوں کیا جن میں لفظ کی حد تک یا معنی کلی کی حد تک اشتراک ہے؟ اس لیے کہ اگر لفظ بھی نیا ہو اور اس جیسا تو کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ تو وہ ہے جنت اور امور غیبیہ، جہنم، وہاں پر جو چیزیں ہیں، نہر ہے، اس کے باغات ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے، کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے، لیس فی دنیا شیء مما فی الجنہ الا الاسماء. کوئی شے ایسی نہیں ہے دنیا میں جو جنت کے اندر بھی ہو جن میں صرف ناموں کا اشتراک ہے بس. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ جنت میں نہر ہے، دنیا کے اندر نہر ہے، ایک نہر کا معنی کا ایک بنیادی نام کا لفظ کا اشتراک ہے، ورنہ حقیقت میں یہ نہر اور اس نہر کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اس پر قیاس بالکل نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف ایک معنی کلی آپ کے ذہن میں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، کیونکہ اگر چیز وہ ہے جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہے، دیکھیں نا دنیا میں آپ کسی کو بات سمجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ چیز دیکھ رہے ہیں سامنے، اس کو یہ کہا جاتا ہے، یہ گلاس ہے، بچے کو دکھاتے ہیں، بیٹا یہ دیکھو، اشارہ کرتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں یہ گلاس ہے. اگر وہ شے مشہود نہیں ہے، دیکھنے میں نہیں آ رہی، معقول ہے، تو احساس میں آ رہی ہے مثلا، تو کہتے ہیں بچے کو بھوک لگی، تو وہ بلک رہا ہے بھوک سے، آپ کہتے ہیں اچھا اس کو بھوک لگی ہے کچھ دو، وہ کہتا ہے اچھا میرے اس احساس کو بھوک کہا جاتا ہے. لیکن جو شے نہ اس کے دیکھنے میں آ سکتی ہے، نہ اس کے احساس میں آ سکتی ہے، اور اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے، تو آپ کم از کم ایک بنیادی معنی، ایک لفظ جو دنیا میں جس کو وہ جانتا ہے، اس سے اس کو مربوط کریں گے، لنک کریں گے تو کوئی بات اس سے کریں گے نا، ورنہ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ، اقیم الصلاۃ، تو اس کا عرب کی لغت میں جو صلاۃ کا مفہوم تھا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک ایک بالکل معمولی سا تعلق تو ہے، ایک منقول کی آپ کہہ سکتے ہیں، حقیقت میں اس کا کوئی سا تعلق نہیں ہے. الزکاۃ، الحج،
تو یہ تمام شاعر نے یہ اسما لیے جس کو وہ سمجھتے تھے، اور پھر اس کا مکمل اس کی تفہیم اور تعریف ایک نئے انداز سے کرا دی اور بتا دیا کہ یہ وہ ہے. یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں، تو آخرت تو بالاولا اسی طرح سے ہے، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس لیے ہم تشبیہ کی کلی نفی نہیں کرتے، لیکن تشبیہ ہم کس میں مانتے ہیں؟ میں نے دو چیزیں آپ سے کہی ہیں، اس میں آپ نے الجھنا نہیں ہے. ایک تشبیہ لفظ کے اندر ہے، اور ایک اس معنی کلی کے اندر ہے جو صرف آپ کے دماغ کے اندر ہے. وہ تمام آپ نے اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے اب میں مثال لیتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ یہ انسانیت ہے، ہم سب انسان بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں انسان ہیں جتنے بھی ہیں، تو آپ ان تمام کو انسان کے لفظ سے سمجھتے ہیں. تو کیا وہ سب انسان ہی کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل فرق ہوتا ہے، لیکن آپ نے ان کو ایک لفظ اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، انسان. تو اسی طرح سے تو اس معنی کلی میں اشتراک ہوتا ہے یا اس لفظ میں اشتراک، لیکن حقیقت میں جب آپ کہیں گے کہ وجہ اللہ، جب اس کو اللہ کی طرف اس کی اضافت کریں گے، اللہ سے منسوب کریں گے، اور آپ کہیں گے وجہ الانسان، تو یہ حقیقی معنی سامنے آ جائے گا. اس میں کوئی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کسی پہلو سے نہیں ہو سکتی. اس لیے صرف تشبیہ کا لفظ جو ہے وہ علماء اس سے گریز کرتے ہیں، بیان میں تفصیل میں تفسیر میں فرما دیتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ جو کمال ہے اسماء و صفات کا، اور توحید الوہیت کا اور ربوبیت کا، اور اللہ کے اسماء و صفات جو ہیں تمام کے تمام صفات کمال ہیں، اس کے اسماء جو ہیں وہ اسماء ان میں کمال ہے، کسی پہلو سے نقص نہیں ہے. یہ کہاں سے ہم نے اس میں مستنبط کیا؟ وقد دل علی ذلک لفظ الحمد کما تقدم، جیسے کہ پہلے بیان ہوا کہ لفظ الحمد سے تعریف اسی کی ہے، جمیع حمد اسی کے لیے ہے جس کے اسماء و صفات میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے. جس میں نقص ہو اس کے لیے جمیع حمد کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے؟ مطلق اور کامل حمد جو ہے اسی کے لیے. تو بار اس کا بیان بھی تفصیلاً جو ہے پہلے ہو چکا ہے. اس طرح سے فرماتے ہیں وتضمنت اثبات النبوۃ فی قولی، اسی طرح سے یہ صورت جو ہے یہ نبوت کے اس بات کو بھی شامل ہے اس قول میں. کس قول میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہاں سیدھے راستے پر چلا، مستقیم راستے پر چلا. تو کیسے چلائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو؟ کس کے ذریعے؟ ہدایت کا جو علم ہے اور ہدایت کی جو تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کے ذریعے ہوتی ہے نا، انبیاء رسول کے ذریعے ہوتی ہے نا. فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب میری طرف سے ہدایت آ جائے، تو اللہ کی طرف سے ہدایت جب آ جائے، اللہ نے خود سے اس کو منسوب کیا، شرف دیا، تو وہ کیسے ملتی ہے؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ انسانوں میں سے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کے پیغامبر ہوتے ہیں نا جو اللہ کے اس علم کو پہنچاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ کی حجت کو تمام کرتے ہیں انسانوں پر. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، اس کے بعد اللہ کی حجت تمام ہو جاتی. تو اس میں اس دعا کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لأن ذلك ممتنع بدون الرسالہ، اهدنا الصراط المستقیم کی دعا ہم رسالت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس دعا کو کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں. علم رسالت ہی وہ ہے، علم نبوت ہی وہ ہے کہ جو بتاتا ہے کہ یہ راستہ جو ہے وہ اہل سعادت کا ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ اہل شقاوت کا ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِثْبَاتَ الْجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ فِي قَوْلِهِ، اور اسی طرح سے صورت جو ہے وہ جزا کا اس بات بھی کرتی ہے، جو اعمال پر جو ہے وہ جزا ملے گی اس قول میں مالک یوم الدین. یہ آپ نے پڑھ لیا کہ دین سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک ذات باری تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اس کے اوامر اور اس کے نواہی، اس کے احکام کے سامنے مکمل انقیاد، جھک جانا، یہ دین ہے. اسی کے قانون کو ماننا، اسی کو راضی کرنا، اور پھر اس ماننے یا نہ ماننے کے بدلے میں جو اس نے جزا یا سزا دینی ہے وہ بھی دین ہی کہلاتا ہے. یہ تمام پر اطلاق دین کا ہوتا ہے، اور دین بدلے کو بھی کہا جاتا ہے. اسی لیے وَأَنَّ الْجَزَاءَ يَكُونُ بِالْعَدْلِ، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جزا جو ہے وہ کامل عدل کے ساتھ ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنے فضل کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے، جنت کی اس کو اہل بنا دیں گے، اور جس کو چاہیں گے اپنے عدل کے ساتھ جہنم میں جانے کا حکم صادر فرما دیں گے. تو اللہ کے فضل اور اس کے عدل سے باہر کوئی چیز، اس کا کوئی حکم، کوئی اس کا فعل نہیں ہے. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ثابت ہوتا ہے مالکی یوم الدین. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے وَأَنَّ الْجَزَاءَ يَكُونُ بِالْعَدْلِ، کہ جزا جو ہے وہ عدل کے ساتھ، کامل عدل کے ساتھ ہے. کیوں؟ لأن الدین معناہ الجزاء بالعدل، کہ دین کا کہتے ہیں اس دین کے معنی میں یہ شامل ہے کہ جزا جو دی جائے وہ عین عدل کے ساتھ دی جائے، اس میں انصاف ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. تو یہ بھی اس میں شامل ہے. اور آخر میں جو سب سے اہم ترین ہمارا موضوع ہے جو آپ کی خصوصی توجہ کے لائق ہے، وہ ہے وَتَضَمَّنَتْ إِثْبَاتَ الْقَدَرِ،
کہ تقدیر کا بھی اس بات ہے. یہ صورت مشتمل ہے تقدیر کے اس بات پر بھی. اور تقدیر بہت بڑا علم ہے، ایمان کا ایک بہت بڑا رکن ہے. ایمان باللہ و ملائکہ و رسول اور یوم الآخر اور والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اس پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. بہت بڑا ایمان ہے، یہ بہت بڑا رکن ہے. اس میں بھی بہت سے فرقے جو ہیں وہ، بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوئے. تو تھوڑا اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ آگے شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ وَأَنَّ الْعَبْدَ فَاعِلٌ حقیقتاً، کہ بندہ جو ہے وہ فاعل ہے اپنے فعل کا حقیقتاً، خلاف للقدریہ والجبریہ، جبریہ اور قدریہ کے خلاف، جو کہتے ہیں کہ بندہ حقیقتاً اپنے فعل کا فاعل نہیں ہے بلکہ مجازن کہہ سکتے ہیں، یا ہے ہی نہیں. یا بندہ ہی اپنے فعل کو تخلیق کرتا ہے، صرف فاعل ہی نہیں بلکہ خالق بھی ہے. تو بہرحال پہلی بات اس میں یہ ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ قدر پر ایمان، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ القدر خیرہ و شرہ، امام القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر، خیر سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ نے جو بھی فیصلہ فرمایا، قدر میں جو ہے وہ 4 اس کے مراتب ہیں. اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے. اس کے بعد اس کی کتابت ہے، اس علم کو اللہ نے لکھوا دیا لوح محفوظ میں. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شے کو وجود بخشنا چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ ارادہ فرماتے ہیں، اللہ کی مشیت ہے. تیسری چیز ہوگی. اور چوتھی چیز اس کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے، علم، کتابت، مشیت، خلق، یہ 4 چیزیں، چاروں پر تقدیر کا اطلاق ہوتا ہے. یہ مراتب ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جمیع مخلوقات ہیں ان کی تقدیر وہ لکھوا دی ہے. کب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ نے زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیر لکھوا دی ہے. لوح محفوظ کے اندر لکھی جا چکی ہے. اللہ کا علم، اور اس علم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تمام موجودات مخلوقات کے بارے میں اس کی کتابت. اور اس کے بعد پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو وجود بخشنا چاہتے ہیں، وجود دینا چاہتے ہیں، اس کو احداث ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی مشیت اس کو جو ہے وہ اس کی مشیت کے تحت اس کا وجود ملتا ہے. کیا فرمایا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی شے کو ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے، فیکون جب ہوتا ہے تو خلق ہے. خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، انا کل شیء خلقناہ بقدر. ٹھیک ہے، تو یہ خلق ہے. تو اب اس میں سمجھیے کہ یہ تقدیر خیر تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی فرماتے ہیں، جو بھی تخلیق کرتے ہیں، جو اس کے علم ہے اور جو وہ تخلیق فرماتے ہیں، تو اللہ کا تخلیق فرمانا، ذرا غور کیجئے گا، اللہ کا وجود میں لانا کسی بھی شے کو، یہ خیر ہے یا نہیں؟ اللہ کی جہت سے اللہ کا ہر فعل خیر ہے نا. اللہ کی ہر تخلیق، اس کا تخلیق کرنا، اس کا فعل خلق اللہ احکم الحاکمین کا، وہ خیر ہے یا نہیں؟ شیطان کا اس کا تخلیق کرنا خیر ہے یا نہیں؟ بولیے، کنفیوز ہو گئے. اللہ نے شیطان کو تخلیق کیا، تو اللہ کا تخلیق کرنا خیر ہے یا نہیں؟ اللہ کے جہت سے خیر ہے. جہنم کا تخلیق کرنا، دنیا میں انسان جتنا بھی زنا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے تخلیق ہوتا ہے یا اس کے بغیر؟ جی، اس کے حکم سے تخلیق ہوتا ہے. تو اس کا تخلیق کرنا، یہ خلق، اس کی تخلیق، اس کا فعل جو ہے، یہ خیر ہے یا نہیں؟ بولیے، خیر ہے نا. تو پھر شر سے کیا مراد ہے؟ پھر شر کیا ہے؟ جی، ہماری طرف سے کیا ہونا ہے؟ سب اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں، ہمارا عمل بھی اللہ کے مخلوق. واللہ خلقکم وما تعملون. تمہارا بھی خالق وہ ہے، اور جو چیز تم اپنے عمل کے ذریعے پیدا کرتے ہو یا تمہارا اپنا جو عمل ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. ماں کو مصدریہ لیں یا موصولہ لیں. جی جی، اپنا لینا. دیکھیے، ہم نے بھی بات کی اللہ کی جہت سے کہ اللہ کا تخلیق، اللہ کی تقدیر، اس کا مقدر کرنا، اس کا ایجاد کرنا، اس کا تخلیق کرنا، اس کا فعل تو خیر ہی خیر ہے نا. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شر کی نسبت تیری طرف اللہ نہیں کی جا سکتی ہے، تیری طرف سے ہے ہی نہیں وہ. لیکن ہمارے اعتبار سے کچھ چیزیں شر بن جاتی ہیں. زنا ہے،
چوری ہے، خیانت ہے، یہ مقدور، اسے مقدور کہنا ہے، یہ اللہ کے مفعول میں ہے۔ قدر کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک اللہ کے فعل پر اور ایک اللہ کے فعل خلق کے ذریعے جو شے وجود میں آتی ہے، مخلوق، مقدور، اسے بھی قدر کہا جاتا ہے۔ سمجھئے؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہ ہے، گناہ کو تخلیق کیا، اس کا تخلیق کرنا یہ کیا ہے؟ یہ خیر ہے، خیر ہی خیر ہی خیر، سراسر خیر ہے۔ لیکن جو شے تخلیق ہوئی اسے بھی قدر کہا جاتا ہے عربی میں۔ وہ کیا گناہ تھا نا، تو یہ گناہ انسان کے پہلو سے دیکھیں تو یہ خیر ہے کہ شر؟ یہ شر ہے، اسے مقدور کہتے ہیں۔ تو یہ قدری شرعی سے مراد یہاں پہ یہ ہے، یہاں سے مراد اللہ کا اپنا فعل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فعل خلق کے ذریعے جو شے وجود میں آئی، مخلوق، اسے مقدور کہتے ہیں، جو مخلوق کی جہت سے، مخلوق کے اعتبار سے یہ شر ہو سکتی ہے۔ سمجھے ہیں بات؟ یہ نہیں، دوبارہ سن لیجئے، کوئی انسان اللہ نہ کرے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ کا فعل جو ہے وہ تخلیق کس نے کیا؟ اللہ کا جو تخلیق کرنا ہے، اس کا تخلیق کرنے کا فعل یہ خیر ہے، کیونکہ وہ جو کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے، وہ الحکیم الخبیر، وہ عین حکمت ہے اس کا تخلیق کرنا۔ لیکن جو شے تخلیق ہوئی، جھوٹ تخلیق ہوا نا، اور جس انسان نے بولا اس کے لیے وہ خیر ہے کہ شر ہے؟ بس اتنی بات ہے۔ وہ تخلیق ہوئی، وہ مخلوق ہے نا، اس کو بھی قدر کہا جاتا ہے، یہ قدر شر ہے اس بندے کے لیے، بندے کی جیل سے۔ لیکن جو مقدور شر ہے نا، یہ بھی ہر اعتبار سے شر نہیں ہوتا، بسا اوقات اس میں بھی خیر ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین و بحر و بر میں جو فساد ہوتا ہے بپا ہو، یہ فساد خیر ہے کہ شر ہے؟ فساد اللہ کہہ رہے ہیں تو شر ہی ہے نا ہمارے اعتبار سے۔ یہ فساد جو دنیا میں ہو رہا ہے، ہو تو اللہ کے حکم سے تخلیق رہا ہے نا، اللہ کا تخلیق کرنا تو خیر ہی ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے جو فساد ہو رہا ہے وہ شر ہی ہے نا، اللہ کو فساد کہہ رہے ہیں، فساد شر ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ کیوں؟ تاکہ ان کو ذرا مزہ چکھایا جائے ان کے ان اعمال کا، اور اس لیے بھی تاکہ وہ اس عذاب کو جو ہے وہ بھگتنے کے بعد رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے، اس کے اندر بھی بعض وقت خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک پہلو سے ایک چیز جو ہے وہ خیر ہے، ایک پہلو سے شر۔ یہ ہو سکتا ہے دنیا میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کے اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، اپنے اس حصے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو اس کو کاٹنا پڑے گا، سرجری کرنے پڑے گی، تو اس کے لیے وہ شر ہے اس کو کٹوانا، وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میں اپنے حصے کو اپنے جسم سے جدا کر دوں، لیکن جدا کرنے کو سے نفرت کرتا ہے کہ میرا ہاتھ کٹ جائے گا، میرا بازو کٹ جائے گا، لیکن اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، بہترین ڈاکٹر بھی تلاش کرتا ہے، کیونکہ دوسرے پہلو سے سمجھتا ہے کہ اس میں میری مصلحت ہے۔ تو بہرحال ابھی ایک مختصر میں نے بات کی ہے سر مقدور شر کو سمجھانے کی، پریشان ہو شروع میں سوال دیکھ رہا ہوں، ابھی آہستہ چلتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہمیں اس پہ لگے گا، لیکن آپ کے تمام انشاءاللہ اشکالات واضح ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تو پھر آپ مزید سوالات کر لیجیے گا۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب آ جائیے کہ دو گروہ اس میں جو پیدا ہوئے امت میں، جن کے بارے میں ایک گروہ کے بارے میں فرمایا کہ اولئک مجوس ھذہ الامہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس امت کے مجوس ہیں۔ ایک گروہ تقدیر کے بارے میں جو گمراہ ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس امت کے مجوس ہیں۔ مجوس کیوں؟ مجوسی لوگ جو ہیں وہ دو خالق مانتے ہیں، ایک خیر کا، ایک نور جو کہ خیر جتنی بھی خیر ہے اسے تخلیق کرتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ظلمت، اندھیرا ہے جو تمام طرح کے شرور کو تخلیق کرتا ہے۔ تو یہ جو قدریہ ایک فرقہ پیدا ہوا، معتزلہ اور قدریہ انہیں کہا جاتا ہے، ویسے قدریہ دونوں کو کہا جاتا ہے، جبریہ قدریہ بہرحال، لیکن قدریہ سے مراد یہاں میری یہ ہے کہ جو تقدیر کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اہل سنت یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جو عمل کرتا ہے، مثلا یہ میرے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، میں اس کو پینا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میرا ارادہ اور قدرت چاہیے، ارادہ اور قدرت دو چیزیں چاہیے۔ یہ اگر دو چیزیں ہوں گی تو میں اس پانی کو پی سکوں گا، ورنہ میں نہیں پی سکوں گا۔ قدرت سے مراد میری یہاں پہ یہ نہیں ہے جو قدرت شرعی احکام پر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ جی حج کی قدرت ہے کہ نہیں، صاحب نصاب ہوا ہے یا نہیں، زکوٰۃ جو ہے اس کا صاحب نصاب ہوا یا نہیں، صاحب مال تو وہ حج زکوٰۃ دینے کی قدرت ہے یا نہیں، یہ بھی قدرت ہے نا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس قدرت کی بات کر رہا ہوں جو اس فعل کے کرنے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، میرے ہاتھ کی حرکت، جنبش، میرے دماغ کا سگنل بھیجنا اور میرے ہاتھ کا قبول کر لینا، حرکت میں آ جانا، یہ قدرت ہے جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ ساتھ ساتھ رہیے گا، غور سے سنیے گا، کیونکہ اس میں بہت ہی دقیق مسائل ہیں اور بہت سی گمراہیاں ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجوس ھذہ الامہ، فرمایا ان کے لیے دعا نہیں کرنی ہے، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے مر گئے تو یہ کیوں گمراہیاں ہوئی، ان باتوں کو سمجھانا ضروری ہے، اور خاص طور پر آج کے دور میں جو ملحدین ہیں ان کی طرف سے بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں، اللہ کی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ارادہ اور قدرت دو چیزیں چاہیے. اگر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، پانی پینا ہے، اور میرے پاس قدرت نہیں ہے، میں پی پاؤں گا؟ نہیں. اگر میرے پاس قدرت ہے لیکن ارادہ نہیں ہے تو میں پیوں گا؟ نہیں، میں نہیں پی سکوں گا. اور اگر دونوں ہیں پی لوں گا. جی بولیے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہاری مشیت، یہ میری مشیت ہی نا، تمہاری مشیت میری مشیت کے تابع ہے. تم وہ چاہ ہی نہیں سکتے جو میں نہ چاہوں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اب میں نے تو ارادہ کیا، قدرت سب کچھ اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو میں یہ گلاس اٹھاؤں گا اور پانی کو پی لوں گا. اچھا، میں نے اس گلاس کو اٹھایا اور پانی کو پی لیا، یہ میرا فعل ہے یا نہیں؟ میرا فعل، میں اس کا فاعل ہوا. پینے والا کون؟ شارب کون ہے؟ من الذی شرب، میں نے پیا نا. لیکن اس فعل کا خالق کون ہے؟ بھائی اتنی سی بات. اس فعل کا خالق اللہ کا الحاکمین. فاعل میں، فاعل میں، لیکن میرا اس کو پینا، میری قدرت، میرا ارادہ، وہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. اگر میرے ارادے قدرت کو وہ تخلیق ہی نہ کرے تو میں پی پاؤں گا؟ نہیں پی سکتا. یہ جو اس نے تخلیق، اگر اس کے علم میں ہے کہ میں نے تخلیق کرنا ہے اس کو، تو یہ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے یا نہیں؟ ازل سے لکھ دیا گیا ہے یا نہیں؟ لکھ دیا گیا نا. سابق اللہ کا علم ہے نا، اللہ کا علم سابق ہے جو کہ مکتوب بھی ہے. اسی کے مطابق میرا ارادہ قدرت تخلیق ہوئے. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ بات تو بڑی خطرناک ہو جائے گی. قدریہ نے کہا، معتزلہ نے کہا. وہ کیوں؟ دیکھیے، اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری قدرت اور ارادے کو تخلیق کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ارادہ اور مشیت ہے اس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو میں اگر زنا کرتا ہوں معاذ اللہ، یا چوری کرتا ہوں، یا میں کوئی اور برائی کا کام کرتا ہوں، تو میرا فعل اور قدرت اللہ تخلیق کر رہا ہے، تو پھر تو اسی کی طرف منسوب ہونا چاہیے نا. پھر تو سب کچھ وہی کر رہا ہے، پھر میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب یہ گناہ سب کا سب جو ہے اللہ کروا رہا ہے مجھ سے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. خیر تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ خیر کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ چلے جی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا تو اللہ نے تخلیق کیا، میں نے ارادہ کیا، سمجھ میں آتا، اللہ سے منسوب کر دیا. لیکن اگر کوئی کسی گناہ کے کام کے لیے کسی قدم اس کے اٹھ رہے ہیں اور ظلم کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے، حرام کمانے کے لیے جا رہا ہے، تو میں کہوں کہ جی اللہ نے میری قدرت تخلیق کی ہے، اس نے میرا ارادہ تخلیق کر دیا ہے. تو پھر یہ تو بہت بڑا الزام اور تہمت اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ آ جائے کہ وہ تخلیق بھی وہ کر رہا ہے، پھر مجھے پکڑ بھی رہا ہے بعد میں اور کہہ رہا ہے کسب بھی تمہارا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، تو نے کمایا وہ تیرے لیے ہے، جو تو نے غلط کیا وہ تیرے خلاف ہی جانے والا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسب میرا قرار دیا جا رہا ہے اور تخلیق اللہ کر رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. شرک کم از کم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. پھر ہم کیا کریں جی؟ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے انسان کو تخلیق کر دیا، اس کے بعد انسان جو ہے اپنے فعل کا فاعل تو ہے، خالق بھی خود ہے. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے اس لیے کہا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم اس کی طرف شر کی نسبت کرنے سے بچ جائیں، ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ نے تمام گناہ اللہ کی طرف منسوب ہو رہے ہیں کہ وہی کروا رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ہے نا اللہ کے علم میں نہیں ہے. میرے پانی پینے کے بعد اللہ کے علم میں آتا اچھا اس نے پانی پینا تھا، اچھا کرنا تھا یا برا کرنا تھا، اب میں اس کو جزا سزا دوں گا. اس سے پہلے اللہ کے علم میں نہیں ہے. یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، زبان سے قرار کریں یا نہ کریں اس کا نتیجہ یہ نکل. اور مجوس ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ ہر انسان کو اپنے فعل کا خالق بنا دیں گے تو کتنے خالق ہوئے؟ انہوں نے تو دو کہے تھے نا، ایک نور کا ایک ظلمت کا، ثنویت تھی. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہر انسان ہی خالق ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ پھر ربوبیت میں شرک ہو گیا. ہوا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے اس طریقے سے یہ کام کر دیا اور ہر انسان کو اپنے فعل کا خالق بنا دیا. اس لیے ان کو فرمایا کہ اولئک مجوس ہذہ الامہ. ان کے بالمقابل جو دوسرا گروہ ہے وہ جبریہ کہلاتا ہے. وہ دوسری انتہا پر ہیں، وہ دوسری انتہا پر ہیں. یہ جو قدریہ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان اپنے فعل کا خالق خود ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ ناظروہم بالعلم. ان سے اگر بات کرنی ہونا تو اللہ کے علم کے ساتھ بات کرو کہ اللہ کو علم تھا کہ نہیں پہلے سب کچھ ہونے والا ہے.
اگر اس نے اپنے علم کو لکھوا دیا کہ جو بھی انسان ہے اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے یہ کرنا ہے، تو اللہ کے علم سے بات کرو. یا تو اللہ کے علم کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے کہ نہیں اللہ کو علم نہیں تھا، میرے کرنے کے بعد علم ہوا، یا پھر یہ ہے کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے اور مان جائیں گے کہ نہیں جی اللہ ہی خالق ہے ہمارے افعال کا. ٹھیک ہے ہوگی بات. دوسرا گروہ جبریہ کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، جو کچھ کرتا ہے وہی کر رہا ہے. میں جو کچھ کرتا ہوں وہ چونکہ تخلیق ہی اس کی ہے اور مشیت اس کی ہے، اس نے لکھوا دیا ہے پہلے، اور وہ کہتا ہے کہ میری تخلیق سے سب کچھ ہو رہا ہے. ان اللہ یفعل ما یرید، جو وہ چاہتا ہے سو کرتا ہے، اور کہتا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اس لیے جب اس نے کہہ دیا تو ہمیں ماننا چاہیے کہ سب کچھ وہی کر رہا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، معاذ اللہ چوری کریں نہ کریں، سچ بولیں جھوٹ بولیں، سب برابر ہے، سب وہی کروا رہا ہے، سب وہی کروا رہا ہے براہ راست. جبریہ تو گویا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی مشیت کی بالکل نفی کر دی کہ ہم سے تو ہماری طرف کوئی فعل منسوب نہیں کیا جا، اپنی مشیت کی کلی نفی کر دی. قادریہ نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی مشیت کی نفی کر دی تھی، انہوں نے انسان کی مشیت کی نفی کر دی. وہ ربوبیت میں گمراہ ہوئے شرک کیا، انہوں نے الوہیت میں کر دیا. انہوں نے کہا کہ شریعت میں جو احکام آئے ہیں وہ ہوں نہ ہوں برابر ہیں، تمام شریعتیں معطل ہیں، کیا فائدہ پھر سزا و جزا دینے کا جب کروائی وہ رہا ہے، جب گناہ بھی وہ کروا رہا ہے اور ثواب کے کام بھی وہی کروا، نماز وہی پڑھوا رہا ہے معاذ اللہ، چوری بھی وہی کروا رہا ہے، تو پھر سب برابر ہو گیا نا. پھر جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں کسی کو یہ نہ کہو کہ تو یہ کر یا نہ کر، کیونکہ کروانے والا کون ہے؟ براہ راست وہ. تو پھر آپ یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارا بس اتنی سی مثال ہے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ لیں جیسے شخص پتھر اٹھاتا ہے نا تو دوسرے سے کہتا ہے بھی ذرا آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ لگا دیں، وہ چارہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، اس نے آگے ہاتھ لگا دیا، اس نے کہا چل تو بھی میرے ساتھ اس فعل میں شریک ہے. اتنی سی بات ہے، سارا کام تو اللہ ہی کر رہا ہے، ہمارا صرف مجازن ایک نام آ سکتا ہے. یہ سب کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے ذرا یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّ الْعَبْدَ فَاعِلٌ حقیقتاً، کہ بندہ حقیقتاً فاعل ہے اپنے فعل کا، مجازن نہیں ہے. تو یہ جو ہے ان کا کہنا جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ دو جو ہیں گروہ ہیں، دونوں ہی جو ہے وہ گمراہ ہوئے اور غلو کا شکار ہوئے. ایک گروہ جو ہے وہ غلو کا شکار ہوا تقدیر کی نفی کرنے میں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے فعل کے خالق خود ہیں، تقدیر کی نفی کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. دوسرا گروہ جو ہے وہ تقریر کا اس بات کرنے میں غلو کا شکار ہوا کہ نہیں جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ اسی کی طرف جو ہے منسوب کیا جائے گا. والعیاذ باللہ من ذالک. اس میں جو وسطیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ نے اس امت کو جو اعتدال دی ہے، وسطیت دی ہے، وہ کیا منہج ہے، وہ کیا عقیدہ ہے ہمارا کہ انسان اپنے فعل کا فاعل ہوتا ہے اور خالق اس کا اللہ ہوتا ہے. انسان اپنے فعل کا فاعل ہے، اس لیے کسب انسان کا ہی ہوتا ہے. کسب جو ہے وہ کس کا ہے؟ انسان کا ہی ہوتا ہے، اور انسان اس لیے اس کو جزا و سزا دی جائے گی کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلے، اللہ نے صاف فرما دیا. اس میں کس کا رد ہے کہ جو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلے؟ کس کا رد ہے؟ جبریہ کا رد ہے. اور وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اس میں کس کا رد ہے؟ قدریہ کا رد ہے کہ تم ایسا بھی نہیں کہ تم جو ہے مختار مطلق و مختار کل ہو اور نہ مجبور محض ہو. یہاں تک بات واضح ہے. یہ دو گروہ ایک دوسرے کی جو دوسری ضد ہے اور انتہاؤں پر ہیں. اب اس میں صرف یہ سوال آ جاتا ہے کہ پھر جیسے بعض لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں، آپ کے ذہن ممکن نہیں یہ آ رہا ہو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے فعل، ہماری قدرت اور ہمارے ارادے کو تخلیق فرماتا ہے تو پھر واقعی ہماری اس میں حیثیت کیا ہے؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تخلیق نہ فرمائے تو ہم کبھی گناہ نہ کریں اور ہم کبھی اس کا شکار نہ ہوں یا ہم کبھی نیکی کر ہی نہ پائیں، تو کیا جمیع کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، یا جیسے قدریہ نے کہا کہ خود اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے، اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بندے کا جو فعل ہے وہ اس کا کسب ہے اور اللہ کی تخلیق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی جو قدرت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کو سبب بناتا ہے اس کے فعل کی تخلیق کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سبب اور مسبب. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. آسمان سے اللہ پانی اتارتا ہے اور اس کے ذریعے رزق کو نکالتا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
سبب بنایا ہے بندے کے فعل کی تخلیق کے لیے، اس کی قدرت اور اس کے ارادے کو. جو مخلوق ہے اللہ کی، اس کو اللہ تخلیق فرماتے ہیں. وہ سبب بناتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے فعل کو تخلیق کرنے کے لیے، لیکن بندے کا اپنا ارادہ بھی اس میں کامل طور پر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیگر اسباب بنائے ہیں، اگر اسباب کو ماننا ہی شرک ہے تو پھر جمیع اسباب جو ہیں وہ شرک ہو جائیں گے، جو کہ درست نہیں ہے. اب اس میں جو ایک عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ نا پھر فری ول کیا ہوئی، یہ بھی ایک کویشچن ہے. اگر انسان کی ارادہ اور قدرت اللہ کی مخلوق ہے تو پھر میں آزاد کیسے ہوں اپنے کام کرنے میں؟ میرے پاس اختیار کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے، یعنی یہ جو آج کل کی جو سائنٹیفک لاجک ہے، کچھ حضرات اس میں اعتراض کرتے ہیں کہ اگر وہ آل نوئنگ ہے اور اومنیسینٹ ہے یا آل پاورفل ہے، سب کچھ جانتا ہے، جو چاہے سو کرے، تو پھر وہ کیوں کرتا ہے کہ پہلے سے اس نے جو ہے وہ لکھوا دیا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت یا جہنم میں لکھا جا چکا ہے. یہ حدیث ہے مبارکہ کے اندر، صحیح بخاری کی روایت ہے. تو صحابہ نے کہا کہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، تو اللہ کے رسول کیا پھر ہم اپنی جو لکھا ہوا ہے اس پر اعتماد نہ کر لیں اور عمل چھوڑ نہ دیں؟ سوال تو فطری ہے نا، پیدا ہوتا ہے جب لکھا جا چکا ہے کہ یہ جنتی ہے جہنمی ہے، اور اسی کے مطابق اللہ نے اس کے قدرت اور ارادہ کو تخلیق فرمانا ہے، مختلف جو حالات بننے ہیں. بولیے ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کو تو علم میں ہے نا، اور اس سے ہٹ کر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اگرچہ اس کا اپنا ارادہ بھی ہے، تو کیا آپ لکھے ہوئے وہ پر اعتماد نہ کر لیں اور عمل چھوڑ نہ دیں؟ یہی سوال آج کل کا سائنسدان برن رسل ہے اور اس کے فلاسفرز ہیں جو تھوڑا سائنٹیفک مینٹلٹی رکھتے ہیں، انہوں نے میتھمیٹکس پر بھی کام کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ فری ول تو پھر صرف ایک خواب ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فری ول ایگزسٹ نہیں کرتی. فلسافیکل فری ول جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ایسی اللہ کا وجود انہوں نے بنایا ہوا ہے. جب وہ طاقتور ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو جہنم میں لے کر جانا ہے، اور جہنم کے لیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وہ کہتا ہے میں نے بہت سے جن و انس جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، اور پھر ان کا وہ تقدیر، ان کی تخلیق بھی کرتا ہے، تقدیر فرماتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی کہتا ہے ساتھ، کہ دنیا کے اندر بھی اس کی تقدیر ہے اور مالک یوم الدین آخرت میں بھی تقدیر ہے. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو طاقتور ہے، وہ ہونا ہی نہ دے نافرمانی اور معصیت. تو میرا اختیار پھر کہاں ہوا؟ میری فری ول کہاں پہ گئی؟ تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے ان کو؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ ابھی ذرا اپنی جہت سے پہلے بات کر لیں، ابھی اللہ کی جہت سے بعد میں دیکھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے یا نہیں کرنے کا؟ کوئی بھی عمل اختیار ہے یا نہیں دنیا میں؟ مثلا میں دوبارہ اسی مثال لیتا ہوں، میں گلاس کو اگر اٹھا کر پانی پینا چاہ رہا ہوں تو مجھے اختیار ہے یا نہیں؟ بتائیے. اللہ نے دیا ہے نا. میں نہیں پینا چاہ رہا، آپ یہاں پر اپنے اختیار سے آئے، کس نے زبردستی بھیجا ہے آپ کو؟ آپ کے پاس اختیار تھا، آپ نہ آتے. ایسے ہی ہے نا. عقلی اگر لاجیکل بات کریں، انسان کے پہلو سے پہلے بات کر لیجئے کہ دنیا میں جو پورا دنیا کا نظام چلتا ہے وہ چوائسز کے اوپر ہے یا نہیں، اور انسان کو اپنے کسب کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے یا نہیں. اگر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار نہیں تو پھر ساری جو آپ کی جو سائنس ہے، جو آپ کے کرائمز ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ کیوں ہیں؟ قانون کا نظام ہی دنیاوی اعتبار سے بات کرتے ہیں، ہم شرع کی تو بات ہی نہیں کرتے نا. پھر ساری شریعت کیوں ہے؟ جو آپ کے قانون آپ نے بنائے ہوئے ہیں، قوانین کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو کرے گا وہ بھگتے گا، وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس فری ول ہی نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں کسی کے کروانے سے، اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، پھر گھر بیٹھے رہیے. پھر کیوں جاتے ہیں رزق کمانے کے لیے؟ کیوں شادی کرتے ہیں اور کیوں بیوی سے تعلق قائم کرتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خود بخود یہ چیزیں مجھے نہیں ملیں گی، حالانکہ آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. تو پھر آپ عمل چھوڑ دیجئے. تو معلوم ہوا کہ عقلی طور پر، اور جو بالکل ظاہر ہے عقل کا، اس کے مطابق آپ اس کو نہیں مانتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انسان کے پاس چوائس ہے، اس کا اپنا اختیار ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور وہ اس کا ذمہ دار بھی بنتا ہے. اسی بنا پر اس کو پکڑا جا سکتا ہے، یا اس کو ریوارڈ دیا جا سکتا ہے، یا اس کو سزا دی جا سکتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بلکہ میں آپ کو تھوڑا اس سے اور اوپر لے کر چلا جاتا ہوں. آپ کو بڑی میں دلچسپ بات بتاؤں. تھوڑا سا میں نے اس کو دیکھا، پہلے میں نے کافی عرصہ پہلے اس کو اسٹڈی کیا تھا، تھوڑا سا اس کو میتھمیٹیکل ٹرمز کے اندر، میری فیلڈ بھی رہی ہے یہ، لیکن بہرحال اب مجھے یاد نہیں ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ پڑھیے جا کر. سائنٹیفک لاجک یہ کہتی ہے کہ سائنٹیفکلی تھنکنگ اگر آپ بات کریں تو اس کے اعتبار سے ہمارے پاس فری ول ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ جو سوچتا ہے نا، آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے، کانشیس مائنڈ سے کیا مراد ہے میری؟ جو شعور ہے آپ کا. آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس یہ شعور ہے تو میں فیصلہ کر رہا ہوں.
وہ کہتے ہیں اس شعور سے پہلے جو دماغ کے نیورونز ہیں نا اور کوگنیٹو جو بہت سے سائیکلز چلتے ہیں دماغ کے اندر، وہ فزکس کے لاز کو آبزرو کرتے ہیں، وہ ڈٹرمنسٹک ہیں مکمل طور پر، کیونکہ آپ کی بایو کیمسٹری ہے نا، تو آپ کے جو یہ خلیے ہیں بیسیکلی یہ کیمسٹری ہے، اور کیمسٹری جو ہے اس کو اگر آپ اور نیچے چلے جائیں تو بالآخر وہ کیا ہے، الیکٹرانز ہیں، مالیکیولز ہیں، یہی چیزیں ہیں، پروٹونز ہیں نا، اور وہ جو ہے وہ آپ کی مرضی سے نہیں نکلتے ہیں، نہ فائر ہوتے ہیں نیورونز، نہ آپ کی مرضی سے وہ حرکت کرتے ہیں، بلکہ وہ فزکس کے لاز کو آبزرو کرتے ہیں اسٹرکٹلی، اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں مگر ان کو گورن نہیں کر سکتے۔ وہ نیورون جو نکلنا ہے، فائر ہونا ہے، جو باہر سے ان پٹ لے کر آپ کی پوری سوچ تشکیل پاتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تجربات کیے، برین کا سکین کیا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا آج کی سائنس نے کہ انسان کا جو کانشیس ہے، کا جو شعور ہے، کہتا ہے میں فیصلہ کرنے لگا ہوں، اس کے اس فیصلہ کرنے سے 8 سیکنڈ پہلے بھی اگر آپ جھانکیں تو آپ کو اس کا فیصلہ جو کرنا ہے اس نے کانشیس کے شعور کے ساتھ، وہ اس کے لاشعور میں طے ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ کا جو شعور ہے صرف اس کو رپورٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ اور انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں فری ول کا ایسی باتیں ہی ہیں، فلسافیکلی آپ بات کر رہے ہیں، حقیقتاً کہتا ہے کوئی سی بات نہیں، ڈٹرمنسٹک ہے، سارا فزیکل ہے، فزکس کے لاز ہیں، اور اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ اور بہت سی سائنس اسٹڈی کر، جینیٹکس میں چلے جائیں آپ، نیورل نیٹورکس میں چلے جائیں، جو کہ میں نے پڑھا ہوا الحمدللہ یہ سب کچھ ٹیلی کام میں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے ان باتوں کا اندازہ ہے کس طرح سے سارا یہ کام کرتا۔ تو بہرحال مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں، وہ خود بھی نہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب آپ خود مانتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے پاس فری ول نہیں ہے، یعنی جب میں فری ول کی نیگیشن اس پوائنٹ آف ویو سے، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں، تو میں کیا چیز کس کا میں انکار کر رہا ہوں؟ میں کازیلٹی کا انکار کر رہا ہوں، میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا انکار کر رہا ہوں۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز دوسرے کو، اگر آپ ایک چیز میں کوئی تغیر کریں دوسرے میں تبدیلی آ جائے، ایک ویریبل میں تغیر کریں دوسرے میں تبدیلی آ جائے، یعنی آپ نے اس کو اس طرح سے مارا تو یہ آواز پیدا ہوئی، میرا مارنا کاز ہے آواز کا پیدا ہونا، اس کا ایک ایفیکٹ ہے، ایک مثال ہے، اسے علت اور معلول کہا جاتا ہے، علت اور معلول، اسے علت فاعلیہ کہتے ہیں، العلت الفاعلیہ، کہ جو میں نے کیا اور اس کا فوراً رزلٹ مجھے ساتھ اس کے ساتھ ہی مل گیا، وہ افیکٹ ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں یہ کاز اینڈ افیکٹ کی جو چین ہے نا جناب، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ کہیں پہلے سے چلتی آ رہی ہے۔ آپ کا دماغ ان پٹ لیتا ہے انوائرمنٹ سے، بہت سے جو ہیں آپ کی سائیکلز برین کے اندر جو ہیں وہ چلتے ہیں اور پروسیسز ہوتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر آپ کا ایک سوچ اور آپ کا ایک آؤٹ پٹ بنتا ہے، اس کو آپ اپنا فیصلہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ فیصلہ جس کو آپ اپنا اختیار کہہ رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کاز کا افیکٹ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ پھر فری ول کے پاس پھر دنیا کا سارا چکر کیوں چلایا ہوا ہے؟ یہ ایم سی کیو ختم کر دینے چاہیے میرے خیال میں امتحانوں میں۔ تو اس لیے بیوقوفانہ باتیں ہیں، جب آپ وہاں پر یہ نہیں مانتے تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہلو سے بات ہم کرتے ہیں تو وہاں پر کیوں مانتے ہیں؟ یہ تو میں بھی بات کر رہا ہوں صرف آپ کی جہت سے، اور بہت سی میں بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، یہ علت و معلول پر پوری، یعنی جو آپ متکلمین کو دیکھیں تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑا آپ کو صرف اس کی ماڈلنگ ہے، اس کے جو ٹرمینالوجی ہے تھوڑی سی نئی جاگن آپ سائنس کی کہہ لیں کہ وہ آ گئی ہے، ورنہ حقیقتاً یہ تمام اعتراضات علت و معلول کے ہو چکے ہیں پہلے، جناب علت و معلول کا رشتہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک پھر ایک ایسی علت پر بہرحال ہم اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی جہت سے بات کرو تو تم مانو گے کہ فری ول تمہارے پاس ہے، سائنٹیفکلی بھی مانو گے، یعنی تم دنیا کے اعتبار سے بات کرو، عملی جو لاجیکل جو کام دنیا کا نظام اس پہ چل رہا ہے، اور تمہارے پاس اختیار ہے، تم اپنے اختیار کے ذمہ دار ہو، تمہارا عمل تمہارا کسب کہلاتا ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ وہ کہتے ہیں کہ چلیں چھوڑیں یار ہمارے اختیار کو چھوڑو، آپ اللہ کی جہت سے بات کر لیں، اس کو تو پتا ہے نا کہ میں تخلیق کر رہا ہوں، چلے میرے پاس تو ہے، میں مان لیا اختیار ہے، تو وہ اگر میں اس کے پہلو سے دیکھوں میرے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ بھی کیوں مجھے پکڑتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ آپ اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں، یہ آپ اس کے علم کو، اس کی تقدیر کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح مجھے اگر پتا ہے کہ یہ گلاس جو ہے اس کو میں موو کر رہا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ فرض کیجئے کہ حالانکہ یہ مثال اتنی واضح نہیں ہے، کوئی گلاس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے میری طرح، انسان کی طرح، میں کوئی رف سی مثال دے رہا ہوں، اگر مجھے پتا ہے کہ اس گلاس کو میں موو کر رہا ہوں اور یہاں تک پہنچنے پر اس کو سزا یا جزا ہونی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر میں اس کو موو بھی کرا رہا ہوں اور میں اس کو جزا و سزا بھی دے رہا ہوں، تو یہ دونوں باتیں تضاد ہے نا، تناقض ہے نا، کانٹرڈکشن ہے نا اس میں، تو یہ آپ کے لیے ہے نا، آپ اپنے علم پر اور اپنی تقدیر پر اللہ کو کیوں قیاس کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، وقت اس کی مخلوق ہے، اس کی صفات ہو، اس کی صفت قدر کو آپ اپنے مطابق نہیں سمجھ سکتے، سبحان اللہ۔ اس لیے علماء نے کہا کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ کا راز ہے، اس کا سر ہے، یہاں پر آ کر کہا کہ اپنی پہلو سے بات کریں، آپ کو اللہ نے کامل اختیار دیا ہے، اس کے پہلو سے بات کریں تو سبحان اللہ، اس کو علم ہے اور اس کے حکم سے
زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. کئی لوگ گھبراتے ہیں بات کرنے سے. نہیں جناب، گھبرائیں مت. شیطان اسی کی تخلیق کیا، اسی کی مشیت سے شیطان نے آدم کو بہکایا، اسی کی مشیت سے اس نے چاہا تو آدم علیہ السلام جنت سے نکلے. اگر وہ نہ چاہتا آدم علیہ السلام جنت سے نہ نکلتے. لیکن آدم علیہ السلام کی اپنی مشیت بھی تھی یا نہیں تھی؟ اور جو وہ دنیا میں ہوتا ہے اس کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں ہوتا تو پھر آپ گویا اللہ کی مشیت پر غالب آ گئے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جو کچھ ہوا اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے آپ کو بھی کامل اختیار دے رکھا ہے جو آپ کے پہلو سے ہے. اور ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے. تناقض تب ہوگا جب آپ اللہ کے علم کو، اس کی تقدیر کو اپنی قدرت پر قیاس کریں گے. اور ہم کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. وہ عرش پر مستوی ہوتا ہے، اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. ہم یہاں پر اگر ہوں تو کسی اور جگہ پر اسی وقت میں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وقت اور فاصلے کے ہم محتاج ہیں. وقت اور فاصلہ اس کی مخلوق ہے. ہم اس کی عظمت کو، اس کے افعال و صفات کو اپنے معاملات پر، اپنے افعال و صفات پر قیاس نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اب دیکھیے سبحان اللہ، آخر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی تھی، جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لکھے اوپر اعتماد نہ کر لیں اللہ کے رسول، یہی سوال پیدا ہوا. جب لکھ دیا گیا ہے وَنَدَعُ الْعَمَلَ، عمل چھوڑ دیتے ہیں. قربان جائیے، یہ وہ ہے جامع کلام جو صرف نبوت سے صادر ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں، اعملوا، عمل کرو، فَكُلٌّ مَيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر انسان کے لیے وہی آسان کیا جائے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا وہ اپنے عمل میں دیکھو، اپنے عمل میں دیکھو. اس کی میں مثال لیتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا بھی سمجھ رہے ہیں نا چیزوں کو، زیادہ اکتا تو نہیں کہ میں تھوڑی سی دقیق ہو. دیکھیے ذرا غور کیجیے، یہ آخری مثال اور بہت اہم ترین ہے اس باب میں. پانی کی مثال دوبارہ لیتا ہوں میں. اس پانی کو میں پینے کا ارادہ رکھتا ہوں اور باذن اللہ تعالیٰ قدرت بھی رکھتا ہوں. میں اس پانی کو پیوں گا یا نہیں پیوں گا، مجھے اس کا علم ہے اس کا علم؟ مجھے نہیں پتا. یہ میں نے پانی کو اٹھایا بتوفیق اللہ تعالیٰ، میں نے ایک گھونٹ پی لیا، واپس رکھ دیا. کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس پانی کا پینا؟ اب میں کہہ سکتا ہوں نا، واقع ہونے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں لکھا ہوا تھا. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا ہے، لیکن مجھے اختیار ہے نا، ہے یا نہیں؟ تو اب جو میرا انجام ہے، اگر فرض کریں یہ پانی پینا میرے لیے ناجائز تھا، اللہ نے قرآن میں ایک مثال دی ہے طالوت کی کہ وہ کے ساتھ جو فوج تھی، فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو نہر میں سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا. بار مثال دے رہا ہوں. اب اگر مجھے پتا ہے کہ اس پانی کو پینا اللہ نے فرض کیجئے میرے لیے جائز قرار نہیں دیا، تو میں جو پانی اٹھا کر پیا، کیا میں اس کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا سکتا ہوں؟ نہیں. لیکن جب میں نے پی لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہ کام تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس کی تخلیق تھی، لیکن میں نے اس کی نافرمانی کر دی. لیکن تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا جب میرے علم میں نہیں تھا، تو کیا میرا یہ پانی پینے کے لیے حجت بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. لیکن جب میں نے پانی پی لیا، مجھ سے گناہ ہو گیا فرض کیجئے، اور میں اللہ کے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اور مجھے کہتا ہے کہ آپ نے پیا ہی کیوں تھا، میں کہتا ہوں بھائی تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا. اب میں کہہ سکتا ہوں اگر میں نے توبہ کر لی ہے، میں اس کے عذر نہیں پکڑ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ لکھا ہوا تھا تو ہونا تھا نا، اور یہی ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے کیوں جنت سے نکلوایا ہمیں؟ آدم نے کہا کہ موسیٰ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو موسیٰ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، کیا تیرا آنا تقدیر میں لکھا ہوا تھا یا نہیں؟ تو آدم نے نکلنا تھا تو موسیٰ نے آنا تھا نا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، آدم پھر باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا علیہ السلام، وہ اپنی حجت سے موسیٰ پر غالب آ گئے. ان کا آرگومنٹ زیادہ اسٹرانگ تھا، موسیٰ پر غالب آ گئے. انہوں نے تقدیر کی دلیل پیش کی کہ جو ہونا تھا ہونے کے بعد، ہونے سے پہلے نہیں، ہونے سے پہلے تقدیر کو عذر پیش کرنا کہ جی لکھا ہی ایسے ہوا میں کرنے لگا ہوں، یہ مشرکین کی علامت ہے. فرمایا وقالوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ہم تو شرک اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا. یعنی اپنے برے عمل کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، معاذ اللہ تقدیر کو حجت بنا رہے ہیں. حالانکہ تقدیر حجت نہیں بنتی، ان کو اس کا علم نہیں، ان کا عمل حجت بنتا ہے ان کے خلاف یا ان کے حق میں.
تو اللہ کے رسول فرمایا نہیں، اعملوا، عمل کرو. فرمایا فکل میسر لما خلق له فاما من كان من اہل السعادہ فیسر لعمل اہل السعادہ، جو اہل سعادت میں سے ہوگا اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے اہل سعادت والے عمل. واما من كان من اہل الشقاوہ، اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا فیسر لعمل اہل الشقاوہ، اس کے لیے جو ہے اہل شقاوت والے عمل جو ہے وہ آسان کر دیے جائیں گے. پھر اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اب اس میں اور کئی مباحث ہیں، ارادہ کونیہ، شرعیہ، لیکن ہم اصطلاح کی طرف نہیں جاتے. میں آپ تھوڑا سا چاروں کی تمام باتوں کو آخر میں سورۃ الفاتحہ سے ریلیٹ کر دوں کہ شیخ صاحب نے جو بات تقدیر کی ہے وہ اتنی اہم بات کہاں سے کی. وہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ، اس میں جمیع تقدیر پر گمراہ فرقوں کا رد ہے. ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں اپنے ارادے سے تیری عبادت کر رہا ہوں، کہ تو کر رہا ہے. ایاک نعبد کیوں کہہ رہا ہوں؟ اپنی بات کر رہا ہوں نا کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. تو میں نے اپنا اختیار ثابت کیا یا نہیں؟ بولیے. کر دیا ثابت. جو میں نے اپنا اختیار ثابت کر دیا تو معلوم ہوا کہ میں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں، اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں اپنے عمل کا، اپنے فعل کا فاعل ہوں. لیکن جب میں نے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ مدد تیری ہی طلب کرتا ہوں، تو میں نے یہ بھی مان لیا کہ میرا عمل، میرا ارادہ و قدرت جو ہے وہ مستقل نہیں ہے جب تک تیری مشیت شامل حال نہ ہو جائے. سمجھ گئے بات؟ سبحان اللہ. ایاک نعبد سے جو ہے وہ انسان کا ریا ختم ہو جاتا ہے، اخلاص، ابن قیم نے کہا اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. اور ایاک نستعین سے تکبر ختم ہوتا ہے، انسان اللہ پر توکل بھروسہ کرتا ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین اور تقدیر کی میں نے جو ساری بات آپ سے کی، اس میں ایک حسن بھی ہے بہت بڑا. اب ہم سب کو یہ معلوم ہو گیا بحمد اللہ تعالیٰ کہ ہمارا جو بھی فعل ہے وہ اللہ کے حکم سے اذن سے تخلیق ہو رہا ہے. اور اب اگر میں کہنا چاہوں، جبریہ کے انداز میں نہیں، میں کہنا چاہوں کہ ہاں ہم سب اللہ کی مشیت کے پابند ہی ہیں بھائی، میں جو مرضی کر لوں، چلنی اس کی مشیت ہے. لیکن یہ جبر وہ جبریہ والا جبر نہیں ہے، بلکہ میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں، ہم سمجھ رہے ہیں نا، اپنے فعل، اپنی فعالیت کا اور اپنے ارادے کا اس بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. جب میں نے یہ کہہ لیا، اس سے میرے اندر کیا پیدا ہوگا؟ اس سے میرے اندر ایک عظیم توکل پیدا ہوگا، اور وہ یہ ہے، ابن تیمیہ فرماتے ہیں، پھر ان کی بات میں خلاصتاً کرتا ہوں، بہت خوبصورت بات کہی. کہتے ہیں کہ تمہارا جو عمل ہے وہ صرف ایک سبب ہے تمہارے جنت میں جانے کا، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا سبب جو ہے فعل، یہ کامل سبب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی سبب بھی، اللہ نے بہت سے سبب اور اسباب رکھے ہیں نا، مسببات رکھے ہیں. ہر چیز کاز اینڈ افیکٹ کا پرنسپل چلتا ہے دنیا کے اندر، ہے نا، پرنسپل آف کازیلٹی اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ نہ چاہتا ہے تو نہ بھی کرے. آگ کا کام جلانا ہے، اس نے ختم کر دیا، نہیں جلایا اس نے. اللہ چاہے تو اسباب کے بغیر ہی کر دے سب کچھ، ہے نا. لیکن اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے ایک نظام کے سبب اور مسببات ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو عمل ہے وہ صرف ایک سبب ہے، لیکن سبب حقیقی نہیں ہے. ایک صرف سبب ایسا ہے جو کسی اور سبب کا محتاج نہیں ہے، جو کامل سبب ہے. وہ کیا ہے؟ بولیے. جو ہو کر رہتا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ کی مشیت ایسا کامل سبب ہے جو کسی اور سبب کا محتاج نہیں ہے. ورنہ دنیا کی ہر شے کئی اسباب کی محتاج. میں آگ جلانا چاہتا ہوں، میں نے آگ جلائی، آکسیجن نہیں ہے، وہ چیز آگ جو مادہ ہے وہ آگ نہیں پکڑتا ہے تو آگ نہیں جلے گی. میں کچھ بھی کر لوں جب تک کئی اور اسباب ساتھ نہیں ملیں، کئی اس میں علل اکٹھے ہوں گے، پھر وہ میرا مقصد جو ہے وہ سامنے آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ کسی اور علت کا محتاج، وہ سبب مستقل سبب ہے، وہ کامل سبب ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ کامل ترین سبب جو ہے وہ صرف اسی کی مشیت ہے، تو تمہیں کہہ دینا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول کا معنی کیا ہے؟ کسی کا علم ہے کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی، اللہ کی کرنے کی طاقت ہم کہتے ہیں نا. لا حول، حول، حول کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی، ایک حالت سے دوسری حالت. جو بھی چیز ہے دنیا میں، اس کے اندر زمین و آسمان میں، انسانوں میں ہو، فرشتوں میں ہو، جنات میں ہو، کسی مخلوق میں ہو، رزق سے غربت میں، فقر سے غنا میں، شفا سے مرض میں، مرض سے شفا میں، خوشی سے غمی، غمی سے خوشی، ذلت سے عزت، عزت سے ذلت، تمام جو بھی حالت، ایک حالت سے دوسری حالت تبدیل نہیں ہو سکتی. ولا قوت، نہ کوئی قوت ہے جو یہ کر سکے. کس کے سوا؟ اللہ.
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ठीक है, तो अल्लाह ने लेकिन दुनिया में असबाब रखे हैं, और ये जो असबाब है मैंने आपको अर्ज किया दो तरह की होती हैं। एक इल्लत फ़ाइलियत है कि मैंने किया, साथ ही उसका जो काम था वो मैंने उसका सबब है और मुसबब जो है वो पैदा हो गया। एक इल्लत जो है वो गायत होती है कि अल्लाह ने हमें हिकमत बता दी, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने हमें तख्लीक फरमाया किसके लिए? ये हिकमत है, ताकि हम उसकी इबादत करें। जो इल्लत गायत है ना, जो मकसद तख्लीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान अल्लाह की इबादत करे। ये अल्लाह ने मकसद तख्लीक बताया, हमारी गायत है, हमारी मंजिल है जिसके लिए हमें तख्लीक किया गया है। दुनिया में हमारी गायत क्या है? हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, ये दुनिया में हमारी क्या है? बोलिए, गायत है, हमारी मंजिल है, हमारी तमाम उमूर की, तमाम अमाल की ये कामिल इल्लत है, और उनके लिए हिकमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो हमारे लिए उसने चाहिए है। और आखिरत में हमारी जो है वो गायत क्या है, इंतहा क्या है? फरमाइए। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चेहरे ज़ुल जलाल का दीदार है, वो हमारी इंतहा है। ये चीज़ है कि कुल का कुल दीन इसके अंदर बंद है, इनक़ियाद है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये तमाम उमूर इसको बयान करते हैं। शेख साहब कहते हैं इसी तरह से बल तज़म्मनत अर्रद्द अला जमीइ अहलिल बिदअ वद्दलाल, बल्कि वो फरमाते हैं कि तमाम तरह के जो बिदअती फ़िरके हैं और गुमराह फ़िरके हैं उनका रद्द है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में। क्यों? के लिअन्नहु मारिफ़तुल हक़ वल अमलु बिह। ये हक़ की मार्फत और उस पर अमल करने का नाम है। जब हक़ की मार्फत होगी और अमल होगा तो फिर बिदआत और ज़लाल और जो जहल है वो खुद ही छट जाता है। और फरमाते हैं वकुल मुब्तदिइन व दाल फ़हुव मुखालिफुन लिज़ालिक। जो भी मुब्तदी है या वो गुमराह है, वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी सिरातल मुस्तकीम की मुखालफत करेगा। जो नहीं करेगा सिर्फ वही इस रास्ते पर चलेगा जो अल्लाह और उसके रसूल का मुती होगा। व तज़म्मनत इखलासुद्दीन लिल्लाहि तआला। इसी तरह से जो है वो ये सूरत मुबारका और इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अपने दीन को, अपनी इबादत को खालिस कर देने का नाम है, उसको भी शामिल है। इबादतन व इस्तिआनतन फ़ी क़ौलिही इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। और ये शामिल है अपने दीन को खालिस करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर मुश्तमिल है, उस पर उसको यानी इखलास दीन पर मुश्तमिल है, इबादत के एतबार से भी और इस्तिआनत के एतबार से भी। फ़ी क़ौलिही, किस कौल के मुताबिक? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन्होंने ख़त्म किया इसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर, क्योंकि लहुल हम्दु फ़िल ऊला वल आखिरह, लहुल हम्दु फ़िल ऊला वल आखिरह हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला नबिय्यिना।